چین نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں میں بیٹھنے کے لیے الگ جا کے بیٹھے گا، ادھر فون سن رہا ہے، ادھر میسج کر رہا ہے، آپ فیل کریں گے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. بے چینی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گھر میں سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا، میں اکیلا کھانا کھا لوں گا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے طلب نہیں کھانے کی. طبیعت بتاتی ہے کہ نارمل کیس نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت کے انجام میں ہمیشہ نیک نامی آتی ہے، مخلوق کی محبت کی انجام میں ہمیشہ بدنامی آتی ہے. جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں آپس میں بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے چاہنے والے. اور مخلوق کے محبت اگر کئی کرنے والے ہوں تو آپس میں حسد ہوتا ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کی محبت اس تہمت سے بری ہے. جتنے اللہ کے چاہنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ کی محبت کا ایک عجیب اور انداز ہے. جو کوئی مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، کسی انجان بندے سے ڈرا دور بھاگا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور فرق ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت میں. جن کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، ان کو جسم سے غرض ہوتی ہے. محبوب کا دل جہاں مرضی ہو، یہ مخلوق کی محبت. جسم ہمارے پاس ہو اور دل جہاں چاہے مرضی ہو. اور اللہ کی محبت کا معاملہ عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دل